السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے 153۔ 18 رکوعوں کا مطالعہ مکمل ہوا۔ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت، بنی اسرائیل کا تذکرہ، تحویلی موضوعات، ابراہیم علیہ السلام کی مرکزی شخصیت کا تذکرہ اور تحویل قبلہ کا موضوع جس سے تحویل امت کا بھی اعلان ہوا، یہ مضامین مکمل ہوئے۔ یہ ایک حصہ سورۃ البقرہ کا مکمل ہوا جس میں سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر ہماری عبرت کے لیے زیادہ تھا۔ اب جو سلسلہ کلام ہے رکوع نمبر 19 سے لے کر رکوع نمبر 40 تک، یہ 22 رکوع بنتے ہیں۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے مخاطبت ہو رہی ہے، اسی لیے سورت کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان دیا سورۃ الامتین، ایک وہ سورت جس میں دو امتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اب ہم سے خطاب ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہو رہا ہے آیت نمبر 153 سے۔ اس کے بھی چند موضوعات کو نوٹ کر لیجئے۔ استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو واضح فرمایا ہے۔ 4 بڑے بڑے موضوعات مستقل آئیں گے ان 22 رکوعوں میں۔ نمبر 1 عبادات، عبادات میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ تو عبادات تفصیل سے ذکر آئے گا، یعنی بار بار ذکر آئے گا۔ نمبر 2 معاملات، معاملات کے ذیل میں حلال اور حرام کے بارے میں رہنمائی، اسی طرح کچھ معاشرتی احکامات، اسی طرح لین دین کے معاملات۔ تو معاملات کے اعتبار سے بھی خاصی آیات اور تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے۔ نمبر 3 قتال فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا، اس کے مقاصد کا بھی تذکرہ ہے۔ تو تیسرا موضوع آئے گا قتال فی سبیل اللہ۔ اور نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ خرچ تو ہر شے کا ہے لیکن مراد ہے اکثر مال کا خرچ کرنا، اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، یہ 4 موضوعات ہیں، یہ بار بار دہرا کر آئیں گے، عبادات اور معاملات اور قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ان 4 موضوعات کے ساتھ ساتھ درمیان میں 5 طویل آیات ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ بڑی پیاری پیاری اور قیمتی آیات ہیں۔ آیت نمبر 177 ہے آیت الآیات، ایک ہی آیت میں 10 نشانیوں کا بیان۔ آیت نمبر 164 معاف کیجئے گا، آیت نمبر 164 آیت الآیات نشانیوں کا بیان آئے گا۔ آیت نمبر 177 آیت البر، نیکی کی حقیقت کا بیان آئے گا، آیت 177۔ پھر آیت نمبر 213 آیت الاختلاف، سبحان اللہ، لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا رہا، اللہ نے رسولوں کو بھیجا اختلافات رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 213 آیت الاختلاف۔ پھر مشہور آیت آیت الکرسی، البقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آیت الدین، دین کہتے ہیں قرض کو، تو قرض سے متعلقہ امور کے بارے میں رہنمائی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، البقرہ 282۔ یہ ہے 5 بڑی بڑی آیات، 164، 177، 213، پھر 255، پھر 282، 282۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری مثال دی، ایک ہار ہو مثال کے طور پر، اور ہار میں 4 چھوٹی چھوٹی، یہ کہیے کہ وہ لڑیاں سی ہوں، وہ آپ دھاگے کہیں، موٹا دھاگا کہیں، جو کچھ بھی اس کو کہہ لیں، وہ 4 رنگ کی لڑیاں ہیں، کوئی رنگ ہے بلو ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی گرین ہے، کوئی براؤن ہے، اور وہ اگر اس کو بانٹ دیا جائے تو وہ ایک ایک رنگ مستقل آپ کو ہمیں نظر آئے گا۔ اور 5 گویا کہ نگینے لگے ہوئے بڑے بڑے، وہ 5 نگینے کیا ہیں؟ یہ 5 بڑی بڑی آیات ہیں جن کا مطالعہ کریں گے بعد میں۔ تو یہ موضوعات ہیں 22 رکوعوں کے، نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب ہو رہا ہے، ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا، اب ہم سے مخاطبت۔ پھر دہرا لیجئے، تحویل قبلہ ہوا تو تحویل امت ہو گئی، اور امت کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ البقرہ آیت نمبر 143، 143، شہادت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں۔ اس گواہی دینے کے لیے محنت ہے، مشقت ہے، قربانیاں ہیں، ایثار ہے، صبر ہے، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، مشقتوں کے لیے تیار رہنا، آزمائشوں کے لیے تیار رہنا، یہ بیان بھی آ رہا ہے۔
اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے. مدد ملے گی صبر اور نماز کے ذریعے سے. اس امت کو بھی کہا گیا تھا، آیت نمبر 46 میں ذکر آیا تھا، صبر اور نماز سے مدد لو. اب ہمیں بھی کہا جا رہا ہے صبر اور نماز سے مدد لو. اس تمہید کے بعد اب آئیے مطالعہ شروع کریں. البقرہ آیت نمبر 153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر ڈٹے رہنے، جمے رہنے کو بھی کہتے ہیں. صبر گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہے. کیا مطلب؟ گناہوں کی لذت سے بچائیں گے اپنے آپ کو، اس کی اٹریکشن سے بچائیں گے تو گناہ سے بچیں گے. اللہ کی اطاعت میں صبر ہے. کیا مطلب؟ روزے کی مشقت ہے، فجر میں نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے اینڈ سو آن. تو عبادت کو انجام دینے، اطاعت کو اختیار کرنے کے لیے مشقت کو جھیلنا، یہ بھی صبر ہے. پھر اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو گے تو مشقت آئے گی، ریٹیلیشن آئے گی، صبر ہے. اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے میدان میں اترو گے تو بدر بھی سجے گا، احد بھی سجے گا، احزاب کا موقع بھی آئے گا. صبر ہی صبر. اور ایک صبر کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکنا. جو دنیا میں ڈوبے گا وہ آخرت کا طلبگار نہیں ہوتا، پھر وہ دین کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتا. یہ صبر کا آل انکلوسیو تصور ذہن میں رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر سے تمہیں قوت ملے گی، نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تمہاری پشتبنائی پر ہوگا، تمہارے لیے ڈٹے رہنا، جمے رہنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی خاص معیت، اللہ کا خاص ساتھ، اللہ کا خاص کرم فضل وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. قتال کا بیان آ گیا. ٹھنڈے ٹھنڈے معاملہ نہیں ہے جنت کے ملنے کا. اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے مشقتیں اس قدر ہوں گی کہ قتال کا میدان بھی کبھی سجے گا تو جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا. اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ نے کسی ہمیں پردے میں نہیں رکھا، اندھیرے میں نہیں رکھا. کلیئر کٹ پہلے ہی خطاب، اور پہلے خطاب میں صبر نماز کی بات بھی آ رہی، اور قتال تک جا سکتا ہے معاملہ. جد و جہد کے تقاضوں کا تیار رہنے کو کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ہاں، شہداء کی فضیلت اب ویسے نوٹ کیجئے. یقتل، قتل کا لفظ آیا. راہ خدا میں قتل ہو جانے والوں کے لیے قتل کا لفظ ہے. البتہ احادیث میں شہید کا لفظ آتا ہے، لیکن اکثر قتل کا لفظ آتا ہے راہ خدا میں قتل ہو جانے والوں کے لیے قرآن پاک میں. لیکن جو اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا تصور سمجھ نہیں سکتے. شہداء کے بارے میں احادیث میں بڑی وضاحت ہے. ان کی روحیں سبز پرندوں کے مانند جنت میں پھرتی ہیں اور کھاتی پیتی ہیں. اللہ اکبر. سورہ آل عمران آیت 169 میں پڑھیں گے. عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے ہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے مگر ان کی زندگی کو سمجھنا تمہارے لیے ممکن نہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. یہ دعا کرنی چاہیے. حدیث میں آیا کہ جس نے نہ کسی غزوہ میں شرکت کی، نہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جائے، اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو وہ نفاق کی حالت پر مرا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت. اللہ ہمیں تمنا بھی کرنے کی توفیق دے، اجتماعی جد و جہد اختیار کرنے کی توفیق دے، تاکہ کل کبھی میدان سجے تو یہ گردنیں جو اللہ کی امانت ہے، خدا کی قسم یہ گردنیں جو اللہ کی امانت ہیں، یہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا موقع میسر آئے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں عطا فرما. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. کچھ آزمائیں گے. اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ کو ہماری لیمیٹیشنز کا پتہ ہے، ہماری مجبوریوں کا پتہ ہے. کچھ قدر فرمایا، ایبسلیوٹ اور مکمل نہیں، کسی قدر تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے اور مالوں کے نقصان اور جانوں کے نقصان اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے. ثمرات پھل کو بھی کہتے ہیں، اور محنتوں کا نتیجہ. غزوہ تبوک سن 9 ہجری نکلنا پڑا اللہ کی راہ میں. کھجوریں تیار تھیں، فصل جاتی ہے تو جائے، نکلو راہ خدا میں. اللہ اکبر. اور کبھی کیریئر ہوگا، پروفیشن ہوگا،
بزنس ہوں گے چلتے پھرتے، مگر راہ خدا میں نکلنے کا تقاضا آئے گا تو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. تیار رہو، یہ آزمائشیں آ سکتی ہیں. اللہ نے اندھیرے میں نہیں رکھا. اللہ کی جنت سستی نہیں ہے. جنت چاہتے ہو، جنت کے درجات کا چاہتے ہو تو مشقتوں سے گزرنا ہوگا. اس کے لیے ذہن تیار کرایا جا رہا ہے. ہاں، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سمجھی. وہ آخرت سامنے ہو، بندہ سب کچھ تیار ہوتا ہے برداشت کرنے کو اور لٹانے کو. اللہ کی رضا سامنے ہو، اللہ کو پانے اور اللہ کو پا لینے اور اللہ کی رضا کا شوق جس کے دل میں ہو، وہ سب کچھ جھیلنے کو تیار ہوتا ہے. اسے پتا ہے یہ جان اللہ کی دی ہوئی، یہ مال اللہ کا دیا ہوا، یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی، یہ گھر بار اللہ کے دیے ہوئے، یہ جائیدادیں اللہ کی دی ہوئی. اگر اللہ کی راہ میں کام آ جائے تو اللہ ہی کی ہے نا، اگر اللہ لے لے تو اللہ ہی کا ہے. میں کون اس پر کوئی چوں چرا کرنے والا؟ رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. اللہ اکبر. الذین اذا اصابتهم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. ہاں، پیر میں کانٹا چبھے تب بھی یہ جملہ پڑھنا حدیث میں ذکر آتا ہے. چراغ بجھ گیا تب بھی حضور نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون. بیماری آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی یہ جملہ ادا کرنا ہے. مگر ان مصائب کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کے دوران میں آنے والی مشقتوں پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. اس پر اللہ کا انعام سنیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمت ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور وہ مشقتوں سے گزر کر ملے گی. اس کے لیے محنت ہے، جد و جہد ہے، مشقتوں کو جھیلنا ہے. ہاں، مشقت اور مصیبت مانگتے نہیں ہیں، تیار رہتے ہیں اس کے لیے. اور آ جائے تو ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ بس صبر کے دہانوں کو کھول دے. اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں تو اللہ بھی فرماتا ہے ان پر اللہ کی طرف سے عنایات اور رحمت ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو بھائی صبر کا ذکر بھی آ گیا، نماز کا ذکر بھی آ گیا، مصائب کا ذکر بھی آ گیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہو یہ ذکر بھی آ گیا. اب صفا مروہ اور حج اور عمرے کا تذکرہ آ رہا ہے. ذکر کیا تھا نا عبادات، معاملات، قتال اور انفاق، یہ موضوعات مستقل آئیں گے دہرا دہرا کر. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو اس گھر یعنی کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے. وَمَا تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے. صفا مروہ کس کی یاد آتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ کو، بی بی ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے. پھر وہاں ان کا چکر لگانا، سبحان اللہ، اور معجزے کا جاری ہونا ہمارے علم میں ہے. سورہ ابراہیم میں بھی اشارتاً یہ ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ یاد رہے صفا مروہ کے چکر بی بی ہاجرہ نے لگائے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند قیامت تک کے لیے اللہ نے جاری کر دیا. ہاں، زمانے جہلیت میں یہاں کچھ بت رکھ دیے گئے تھے تو صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال آیا، حضور یہاں تو یہ بت رکھے جاتے تھے، یہاں تو بت پہلے رکھے ہوتے تھے، اب یہ حج کا معاملہ آئے گا، یہ عمرے کے دوران بندہ جاتا ہے سعی کرتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا تعلیم؟ تو فرمائے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی حرج کا معاملہ نہیں ہے. وہ مشرکین کا طرز عمل غلط تھا کہ بت انہوں نے یہاں پر رکھے ہوئے تھے، ورنہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو حج کا موقع ہو، عمرے کا موقع ہو، بندہ صحیح تو کرے گا. فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے. اور جو خوشی سے نیکی کرے، کیا مطلب؟ نیکی ہونی چاہیے خوشی خوشی، جبرن نہیں ہے.
اللہ کی عبادت محبت کے جذبے کے ساتھ، تو اللہ خوب شاکر ہے، قدردان، علم رکھنے والا ہے۔ شاکر بندوں کے لیے استعمال ہو، شکر کرنے والا، یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا، بندے کے شکر کی قدردانی فرمانے والا۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ زبان ہماری محدود ہے نا، تو ایک لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی۔ اللہ کے لیے استعمال ہوگا، اس کی شان کے مطابق ترجمہ ہوگا، بندے کے لیے استعمال ہوگا، اس کی حیثیت اور اوقات کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا قدردان، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے وہ یہود کے جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارات کو چھپایا۔ ویسے تو کافی باتیں پہلے آ چکی ہیں، کچھ ذکر ان یہود اور ان کے علماء کے بارے میں آ رہا ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ اس حق کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانی اور ہدایت میں سے نازل فرمایا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر دیگر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ حق کو چھپایا ان یہود نے، ان کے علماء نے، اللہ کی لعنت آتی ہے۔ زمین پر اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو، اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں، مخلوق کی زبانوں پر بد دعائیں آتی ہیں، تو لعنت کرنے والوں میں مخلوقات بھی شامل ہیں کہ جب اللہ کا حکم زمین پر نافذ نہ ہو تو لوگوں پر مصائب آتے ہیں، یہ لعنت کرتی ہے مخلوقات۔ تو جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو وہ حق چھپاتے تھے وہ بیان کریں، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ یہ موقع دیا جا رہا ہے توبہ کر لو، اور اس وقت توبہ کیا تھی؟ رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانا، ان پر ایمان لائے بغیر اب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور واضح کر دو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی نظر کرم فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے، اور اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ آج حق کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ اول تو ہماری اکثریت پڑھتی نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا پڑھائیں گے؟ ہماری اکثریت کو معلوم ہی دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ حالانکہ ختم نبوت کے بعد آج ہم پر فرض ہے اللہ کے پیغام کا سیکھنا، عمل کرنا، دوسروں کے سامنے پیش کرنا، نظام کو قائم کرنا۔ یہ کام نہیں کر رہے تو دنیا میں مصائب ہیں، مخلوقات بد دعائیں دیتی ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج ہم پر لازم ہے، اس امت مسلمہ پر، اللہ کے پیغام کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال پر مرے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 164، یہ آ گئی پہلی آیت۔ اس کا عنوان بڑا پیارا استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمایا، آیت الآیات۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، آیت کی جمع آیات، اور قرآن کی یہ ایک آیت جس میں تقریباً 10 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ کی اس کائنات پہ غور و فکر کرو، اپنی جان کہتے ہیں ان میں ایک بڑے اور چھوٹوں کا مکالمہ آ رہا ہے، بڑے اور چھوٹے۔ آج کی اصطلاح میں کہیں کچھ لیڈر ہوتے ہیں، کچھ فالوورز ہوتے ہیں، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی پیچھے چلنے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں لیڈر اور پیچھے چلنے والے یہ بہت مرتبہ رہا، معاملہ ہمیشہ رہا۔ 6 مرتبہ یہ مکالمہ قرآن کریم میں آئے گا، 6 مرتبہ یہ بڑے چھوٹوں کا ذکر قرآن کریم میں آئے گا۔ آخرت کے تعلق سے سنیے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ پیشوا جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے تعلقات ان سے
ٹوٹ جائیں گے. وقال الذين اتبعوا اور پیروی کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرۃ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پلٹ جانے کا موقع مل جاتا فنتبرأ منہم تو ہم بھی ان پیشواؤں سے بیزار ہو جاتے کما تبرؤوا منا جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں. کل یہ چھوٹے بڑوں کو کہیں گے بابا سائیں تمہارے پیچھے تھے, چودھری صاحب تمہارے پیچھے تھے, لیڈر صاحب آپ کے پیچھے تھے, حضرت آپ کو ہم نے بڑا بنا کر رکھا ہوا تھا, آج ذرا عذاب سے تو بچا لو. پھر یہ چھوٹے کہیں گے تم نے مروا ڈالا ہمیں, تم نے زور ڈالا ہم پر, ہم گمراہی کی طرف چلے گئے. بڑے لیڈر ان کے کہیں گے تم اندھے تھے کیا, تم نے ہماری کیوں مانی, تم حق کو قبول کر لیتے, پیغمبر کی دعوت تم تک پہنچی تھی. یہ بلیم گیم ہوگا قیامت کے دن. لیڈر اپنے فالوورز کو گالیاں دیں گے, یہ فالوورز اپنے لیڈرز کو گالیاں دیں گے. اور سنیے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں شیطان کی ایک تقریر قرآن پاک نے ذکر کی. سب سے بڑا گمراہ لیڈر تو وہی ہے نا, تو وہ کہے گا اپنے آپ کو گالیاں دو, اپنے آپ کو برا بھلا کرو, اپنے آپ کو بلیم کرو, مجھے بلیم نہ کرو. وہ جو سب سے بڑا گمراہ لیڈر ہے شیطان, اس کی تقریر آئے گی سورہ ابراہیم میں, پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ. اللہ بڑا پیارا رب, خدا کی قسم اس سے کل کے مکالمے, کل کے ڈائلاگ آج بتا دیے. دنیا کا بڑے سے بڑا میڈیا چینل ہوگا, بڑے سے بڑا اینکر ہوگا, وہ 1 منٹ پہلے کی خبر آپ کے سامنے بریک کرے گا. میرے اور آپ کے رب نے ابد کی خبریں, قیامت کی خبریں, جنت والوں کے حالات, جہنم والوں کے حالات, کل کی حسرتیں, میرے اور آپ کے رب نے وہ سب آج ہی بریک کر دی ہیں. اللہ یقین عطا فرمائے. او بھائی سوچ سمجھ کر چلو کس کے پیچھے چل رہے ہو, سوچ سمجھ کر چلو کس کو لیڈر بنایا. آج بڑے بڑے لیڈر ہیں اور پیچھے دوڑنے والے بھی بہت ہیں, ڈگڈگی بجانے والوں کے پیچھے بھاگنے والے بھی بہت ہیں. سوچ سمجھ کر بندہ کسی کو لیڈر بنائے, امام بنائے, پیشوا بنائے, مقتدا بنائے, ورنہ کل یہ ہونے والا ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. اللہ فرما رہا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا. وما ہم بخارجین من النار, اور وہ آگ کے عذاب سے نہ نکل پائیں گے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور یہ کل کی حسرتوں سے محفوظ رکھے, اور آج خیر کی پیروی کرنے اور نیک لوگوں سے جڑنے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کریمہ میں پھر معاملات کے حوالے سے رہنمائی, حلال حرام کے کچھ بارے میں رہنمائی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے انسانوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں. یا ایھا الناس کہا اللہ نے, یہ انداز 13 مرتبہ تقریباً قرآن پاک میں آیا ہے. قرآن کی دعوت یونیورسل ہے, البتہ ماننے والوں کے لیے پھر احکامات بھی تفصیلاً آتے ہیں. یہ حکم ہمارے لیے بھی کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں. ایک تو ہے اگر کوئی شے اس کھانے پینے کی ہے تو وہ جانور حلال ہونا چاہیے, وہ مشروب حلال ہونا چاہیے. دوسرا وہ طیب بھی ہو, کیا مطلب, حلال کمائی سے کمایا گیا ہو, حرام سے نہیں. اور اگر جانور ہے تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. اسی طرح ڈش بنا لی, تیار کر لیا, کھانا کھا رہے ہو تو اللہ کا نام لے کر کھایا جائے. ٹھیک ہے, یہ پہلو ہیں طیب والے, تو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. باقی مزید تفصیلات ہیں وہ تفاسیر میں آپ دیکھیے گا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. نظر تو نہیں آ رہا مگر اس کی دشمنی بہت واضح ہے. رحمان نے واضح کر کے بتا دی حق کیا ہے, تو حق تمہیں پتہ ہے تو باطل بھی سمجھ میں آئے گا. حق کی روشنی کو لے کر چلو گے تو باطل سمجھ آئے گا, اس سے بچنا تمہارے لیے آسان ہوگا. شیطان حرام پر لگانا چاہتا ہے, حرام کی طرف لگا کر ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے. ما لا تعلمون, اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تم نہیں جانتے. یہ مشرکین کا بیان آئے گا, بالخصوص سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے. غلط باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے, کچھ جانوروں کو خود حرام قرار دیتے, کہتے اللہ نے اس طرح اس کا حکم دیا. یہ باتیں مشرکین کے بارے میں مکی صورتوں میں بالخصوص سورۃ الانعام میں آئیں گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے, تو کہتے کہ نہیں, بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی کچھ نہ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں, تب بھی ان کی پیروی کریں گے.
تو مشرکین کہتے تھے ہاں تب بھی ان کی پیروی کریں گے، اندھے بن کر باپ دادا کی بات مانیں گے، بتوں کی پوجا پاٹ، بدعات کا اضافہ، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ان کے دین میں بدعات کا اضافہ، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کرنا، اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر لینا، یہ باپ دادا کی اندھی پیروی کر کے مشرکین نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ یہ تاریخ کے اندر بڑا جرم رہا کہ جانتے بوجھتے باپ دادا پیغمبروں کی باتوں کو لوگوں نے رد کیا باپ دادا کی اندھی پیروی کر کے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے والدین ہمارے بزرگ تو مسلمان الحمدللہ، البتہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ ان پر رحم فرمائے، مغفرت کی دعا کریں گے۔ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے، ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا دین ہے، اگر ماں باپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہم ان کے لیے دعا کریں گے، باپ دادا سے غلطی ہو گئی دعا کریں گے، اور خود ہم ہدایت کی پیروی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہیں کہ باپ دادا کی روایت کی پیروی کرتے ہوئے شریعت کے حکم کے خلاف باپ دادا کی بات کو مانا جائے۔ بیٹا تمہارے باپ دادا نے تو بہنوں اور بیٹیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا، تم بھی نہ دو، کیوں نہ دو بھائی؟ باپ دادا کی بات غلط ہو گئی، اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس نے وراثت کے احکامات بیان فرمائے، کلیئر بات۔ یہ شادی بیاہ کے موقع یہ تو باپ دادا کے دور سے چلا آ رہا ہے، یہ بے حیائی بھی چلے گی، گانا بھی چلے گا، باجا بھی چلے گا، ڈانس بھی چلے گا، بے پردگی بھی چلے گی، بے حیائی بھی چلے گی۔ یہ باپ دادا نے غلط کیا بھائی، باپ دادا کی نہیں چلے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمیں کلیئر رہنا چاہیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو جو بلانے والے کی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے سوا تم اوروں کو پکارتے ہو وہ تمہاری نہیں سنتے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بکریوں کو چرواہا چراتا ہے، وہ چیخ پکار لگاتا ہے، بس وہ چیخ پکار کی آواز تو آتی ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی جانوروں کو۔ تو تم جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو تمہاری کوئی پکار سن نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ دیکھیے آیت 168 میں سارے انسانوں کو حکم تھا حلال و طیب کا، اب آیت نمبر 172 میں ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اچھا، اس کلو کے ذیل میں مفسرین نے اور وضاحت فرمائی ہے، رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں ہے نا، کپڑا پہننا وغیرہ اس طرح کی اور چیزیں، تو کھانا پینا برتنے کی چیزیں، ان سب میں جو حلال ہے وہ استعمال کرنا اور پاکیزہ استعمال کرنا، یہ ہے آداب طعام کے ذیل میں۔ کھانے پینے کے بارے میں پہلا ادب پاکیزہ کھانا، نمبر 2 مشکور للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی کس قدر نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کوئی ان سے پیچھے جن کو میسر نہیں ہے۔ آپ کا میرا دسترخوان وسیع، اللہ برکت عطا فرمائے، مگر اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کو نہ بھولیں کہ جو رفح کے بارڈر پر اگر وہ بیچارے کھڑے بھی ہوتے تو ان کو بمبارڈمنٹ کر کے شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان بھائیوں بہنوں بچوں کی حفاظت فرمائے، لیکن ہم تو شکر ادا کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اور آپ کو مجھے ملا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں نا، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں، برتنے کے بارے میں، سونے جاگنے کے بارے میں، ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے، پاکیزہ کھاؤ، نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کرو، اور نمبر 3 اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کھانے پینے میں نیت بندہ یہ بھی رکھے کہ اس جسم کا حق ادا ہوگا، جسم کا حق ادا ہوگا، کھلاؤں گا پلاؤں گا روزے کے علاوہ بٹ نیچرل، ٹھیک ہے اس کھانے پینے کے ذریعے جسم کو میں اس کی غذائیت دوں گا، نیوٹریشن دوں گا، اب جو قوت ملے گی اس قوت کو اللہ کی عبادت میں استعمال کروں گا، اس قوت کو اللہ کی عبادت میں استعمال کروں گا، اس کے احکام پر عمل اور اس کے دین کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ کھانے پینے کے بارے میں آداب کا ذکر آیا۔ اب 4 باتوں کی حرمت کا تذکرہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 4 ہی باتیں حرام ہیں، نہ، یہ عربوں میں بھی رائج تھیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں آج بھی دنیا بھر میں رائج ہیں، اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ تو اللہ نے ان 4 باتوں کی حرمت کا ذکر کیا، ورنہ قرآن پاک میں اور مقامات پر، احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر اور بھی حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، یہ جو 4 باتیں ابھی ہم پڑھیں گے یہ 4 ہی مرتبہ قرآن پاک میں آئی ہیں۔ ابھی البقرہ ہے، پھر سورہ المائدہ میں پڑھیں گے اس کے آغاز میں، پھر انشاءاللہ سورۃ الانعام میں پڑھیں گے آیت 146 میں،
اور پھر سورہ نحل میں پڑھیں گے آیت نمبر 115 میں انشاءاللہ. 4 باتوں کی حرمت 4 مرتبہ قرآن کریم میں آئے گی. اور ایک اور بات نوٹ کر لیں، جب جب کوئی بات آئے گی دہرا کر تو نیا نقطہ بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. یہ حکمت ہے، باتوں کو قرآن پاک دہراتا ہے مگر ہر مرتبہ کوئی نیا پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون، یعنی بہتا ہوا خون. حلال جانور کو بھی ذبح کرے جو خون بہتا ہے وہ بھی حرام. والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. مراد ہے کہ حرام کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مردار کو. حلال جانور ہے، چوٹ لگی مر گیا، ذبح نہیں کر سکے تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. خون مراد بہتا ہوا خون منع ہے. خنزیر اس کی ہر شے منع ہے، تفصیل آ جائے گی بعد میں. اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا قرب ہونا چاہیے مگر کسی اور بتوں کے لیے، کسی اور ہستی کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. البتہ آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، لہذا جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں. یہ بڑا پیارا دین ہے ہمارا. حالات کے بدلنے سے حکم میں رعایت آتی ہے، حالات کے بدل جانے سے حکم میں رعایت آ جاتی ہے. اگر کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے اور حرام کے سوا کچھ نہیں ہے جان بچانے کے لیے اور ارادہ سرکشی کا نہیں، بس جان بچ جائے تو بقدر ضرورت استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بڑا پیارا دین ہے، اس نے بڑی فلیکسیبلٹی دی ہے اور خالق کا عطا کردہ دین ہے تو بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ اللہ نے رکھا ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ 4 باتیں تو حرام قرار دے دی گئیں، اور بھی ہیں البتہ یہ 4 کا معاملہ آپ دیکھیے. آج بھی دنیا میں خنزیر کا گوشت استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور جن اقوام میں استعمال ہو رہا ہے دنیا کو انہوں نے بے حیائی میں پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ خنزیر بدترین جانور ہے جس کے ہاں بے حیائی کی انتہائی بدترین شکلیں موجود ہیں، بیان کرنا ضروری نہیں. اور اس کا گوشت استعمال کرنے والوں کی حرکتیں آپ دیکھ لیجئے. دنیا میں بے حیا ترین قومیں وہی ہیں جہاں یہ سور کا گوشت استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور تو عقیدے کا بگاڑ ہے. اس کا اثر ہمارے ایمان اور روح پر پڑتا ہے. تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں کبھی ظاہر کے نقصانات وہ بھی پہلو سامنے رہے اور کبھی باطن کے نقصانات وہ بھی پہلو سامنے رہے. تو اللہ ہمارے ظاہر اور باطن، روح اور جسم دونوں کے لیے بہترین احکامات عطا فرماتا ہے. اب بیان آ رہا ہے وہ جو حرام خوری کرتے ہیں مذہبی طبقات، جیسے کہ یہود کے علماء سو نے کیا. مذہبی طبقات کا حرام کیا ہے؟ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے اس کتاب کی آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس حق کے چھپانے پر تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات تک نہ کرے گا اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ علماء سو، یہود کے علماء جنہوں نے دنیا کے ٹکے حاصل کیے، دنیا کے کچھ مفادات حاصل کیے اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، دنیا کی مفادات کی خاطر حق کو چھپایا. ان کے پیٹوں میں یہ جہنم کی آگ بھر رہے. اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. یہ بڑا قیمتی لفظ ہے. بعض مسلمان گناہگار جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مگر اپنی سزا بھگتیں گے. اس کے بعد ایک نہر میں ڈال کر ان کو پاک کیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. احادیث میں تفصیل ہے. مگر ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ ان کے گناہ معاف کر کے ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے میں عذاب. فما اصبرہم علی النار، تو تعجب ہے کہ وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں. یہ عام لوگ تو نہیں تھے نا، علماء تھے ان کے نا، کتاب کے جاننے والے، مگر دنیا کی محبت میں ڈوب کر دنیا کے مفادات کی خاطر دین کا سودا کیا. اچھا یہ جو الفاظ آتے ہیں نا، تھوڑا سا معاوضہ، کیا مطلب؟ دین کو بیچ کر اللہ کے احکام کا سودا کر کے جتنا بھی بنا لو وہ تھوڑا ہی ہے.
البتہ اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے اللہ فرما رہے فما اصبرہم علی النار، تعجب ہے کہ وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ بات گزشتہ نشستوں میں ہماری گفتگو میں آئی تھی۔ مسلمان بھی کبھی کہہ دیتے نا چلو تھوڑا سا عذاب بھگت لیں گے، جیسے یہود کہتے تھے کہ چند دن کی آگ ہمیں چھوئے گی اس کے بعد تو ہم جنت میں ہیں۔ اللہ کہہ رہے فما اصبرہم علی النار، تعجب ہے کہ وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں۔ How dare they say this؟ حوصلہ ان کا، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو ایسی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں۔ کیسی کتاب؟ جو اللہ نے نازل فرمائی۔ اٹس ناٹ این آرڈنری بک کہ چلو دوسرا ایڈیشن، تیسرا ایڈیشن، 14 ایڈیشن تبدیلی کر دو، نہ نہ نہ، دس از اے بک آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو ایسی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ یقیناً ضد بازی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حق پر قائم رہنے کی توفیق دے اور دنیا پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی کتاب کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔